آغاز میں آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت نے بجٹ میں کئی چیزوں پر ٹیکس بڑھا دیا، کچھ پر کم بھی کیا۔ حکومت نے ریٹیلرز پر فکس ٹیکس لگا دیا ہے۔ ریٹیلرز کو ہر ماہ 3 سے 10 ہزار ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ ٹیکس بجلی کے بل میں لگ کر آئے گا، جبکہ 1600 cc سے زائد کی گاڑیوں پر ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ 2.5 کروڑ مالیت سے زیادہ کے گھر کے مالک کو 1 سے زائد گھر پر ٹیکس دینا ہوگا۔ خود کو غیر رہائشی پاکستانی ظاہر کرنے والے جو بیرون ملک ٹیکس نہیں دیتے انہیں پاکستان میں ٹیکس دینا ہوگا، جبکہ کریڈٹ، ڈیبٹ، پری پیڈ کارڈ سے بیرون ملک ادائیگی پر 2% تک ٹیکس دینا ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ کی 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دی گئی۔ زرعی مشینری، دواؤں کے خام مال پر ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا۔ ریٹیلرز کے لیے فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے، جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ ٹیکس 3,000 روپے سے 10,000 روپے تک ہوگا۔ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد FBR آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی۔ تنخواہ دار افراد پر ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ بزنس انڈیویجولز اور AOP کے لیے ٹیکس کی شرح چھوٹ کی بنیاد 4 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ خام مال درآمد کے وقت صنعتی اداروں سے حاصل ہونے والے تمام ٹیکسوں کو ایڈجسٹیبل کر دیا جائے گا۔ وہ تمام افراد کی 1 سے زائد اموویبل پراپرٹی پاکستان میں واقع ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہو یا کوئی اور پراپرٹی ہو پاکستان، اور جس کی مالیت 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ ہو، اس پر فیئر مارکیٹ ویلیو کے 5% کے برابر فرضی آمدن یا کرایہ تصور کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% ٹیکس کی شرح مؤثر ہوگی۔ فائلرز کے لیے پراپرٹی ٹیکس کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح موجودہ شرح 1% سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پراپرٹی کی خریداروں کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھا کر 5% کرنے کی تجویز ہے۔ صاحب حیثیت افراد کی جانب سے موجودہ سسٹم کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے تحت وہ کسی بھی ملک کے ٹیکس ریزیڈنٹس نہیں ہیں، لہذا تجویز ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کسی دوسرے ملک کا ٹیکس ریزیڈنٹس نہیں ہے، اسے پاکستان کا ریزیڈنٹ تصور کیا جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلرز کے لیے 2% کی شرح سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اور بجٹ میں سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان کیا گیا۔ پینشن بھی 5% بڑھا دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ 40,000 سالانہ سے کم آمدن والوں کو نقد رقم دی جائے گی۔ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے کا بلا سود قرض دیا جائے گا۔ 25% کوٹا خواتین کے لیے مختص ہوگا۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے 699 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سرکاری دفتروں کے لیے فرنیچر کی خریداری پر پابندی عائد۔ کابینہ اور افسران کے پیٹرول میں 40% کٹوتی کر دی گئی ہے۔ اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے۔ گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہوگی۔ ترقیاتی پروجیکٹ کے علاوہ فرنیچر وغیرہ کی خرید پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کی پیٹرول کی حد کو 40% کم کیا گیا ہے۔ حکومت کے خرچ پر لازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہے۔ بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں 530 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ ایک تخمینے کے لحاظ سے ٹیکس کی لیکیج یا چوری تقریباً 3,000 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو اس لیکیج کو کم کرنے میں کوشاں رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ جون 2022 میں نافذ العمل ہے۔ اس سے تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہماری حکومت نے تنخواہ دار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ جبکہ بجٹ میں 1600 cc سے زائد گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ نان فائلر کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز ہے۔ 1600 cc سے زائد الیکٹرک انجن کار کا ٹیکس قیمت کا 2% ہوگا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ نان فائلر کے گاڑی خریدنے پر ٹیکس شرح بڑھا کر 200% کر دی ہے، جبکہ سولر پینل کی درآمد اور مقامی سپلائی پر سیلز ٹیکس کو ختم کر دیا گیا۔ 200 یونٹ سے کم بجلی صارفین سولر پینل کی خریداری کے لیے قرض بھی لے سکیں گے۔
فیس سے زائد گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے 2% کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 200% کی جائے گی۔ سولر پینلز کی درآمد اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثنا دینے کی تجویز ہے۔ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقساط پر قرضہ دلایا جائے گا۔ 50 یا اس سے زیادہ بستر والے خیراتی غیر منافع بخش ہسپتالوں کو بجلی سمیت مقامی سپلائی پر مکمل سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے۔ اور اب امپورٹڈ موبائل فون رکھنا آسان نہیں ہے، حکومت نے مزید لیوی ٹیکس عائد کر دیا۔ بجٹ دستاویز کے مطابق $30 کے فون پر $100 لیوی، $31 سے $100 کے فون پر $200 لیوی، $200 کے موبائل فون پر $600 لیوی، $350 کے فون پر $1800 لیوی، $700 اور $500 کے فون پر $8000 لیوی، $701 یا زائد مالیت کے موبائل فون پر $16000 لیوی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ بجٹ میں فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے لیے بڑا ریلیف۔ فلم سازوں سے 5 سال تک ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ نئے سنیما گھروں، پروڈکشن ہاؤس، فلم میوزیم کے قیام پر 5 سال تک انکم ٹیکس کا استثناء ہوگا۔ فلمز اور ڈراموں کے لیے مشینری، آلات، ساز و سامان کی درآمد پر سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسر سے 8% ود ہولڈنگ ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا۔ فلم اور ڈرامے کی درآمد پر ٹیکس ریبیٹ دیا جائے گا۔ 1 ارب روپے سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ بھی قائم ہوگا۔ اور 20 سال کے بعد اب تک کا سب سے پرسکون بجٹ، شور شرابہ، نہ ہنگامہ اور نہ ہی مخالفت۔ وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتے گئے، حکومتی اراکین ڈیسک بجاتے رہے۔ ایوان میں سوائے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کسی کی آواز نہ آئی۔ تحریک انصاف کے منحرف اراکین پر مبنی اپوزیشن بھی صرف سنتی رہی۔ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے اراکین پر بھی خاموشی طاری تھی۔ بجٹ کتابیں پھاڑی گئیں، نہ کاپیاں ہوا میں اڑائی گئیں۔ We have done it before, we can do it again and we will do it. انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ ملک کو جیسے جیسے بجلی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح 11.5% ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی؟ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی تنقید، کہا بجٹ مفروضوں پر مبنی ہے، اعداد و شمار میں غلط بیانی کی گئی۔ آ رہی کہ کس نے بیٹھ کے بنایا یہ بجٹ؟ آئی ایم ایف نے کیسے اس کو اپروو کر دیا ہے؟ بہت ایسی چیزیں کی ہیں جو آئی ایم ایف نے تو ویسے ہمیں منع کیا ہوا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انفلیشن پورے سال کی وہ 11.5% ہو جائے گی۔ وہ کہاں سے ہو جائے گی؟ چھو منتر ہے بھائی۔ انفلیشن جائے گی کسی 25 سے 30% تک۔ جیسے جیسے بجلی کی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، 25-30% انفلیشن پہ جا کے یہ انٹرسٹ ریٹس وہ بڑھیں گے اور 20-25% پہ جائے گا۔ انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جائے گی، کنسٹرکشن رک جائے گی۔ انہوں نے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے ہیں، 5% گروتھ نہیں ہوگی۔ مفروضوں پہ ہے یہ غلط بیانی انہوں نے بہت کی ہے۔ نمبرز میں ان کے اپنے نمبرز ہیں، بجٹ میں نمبرز اور ڈیفرنٹ ہے، کل جو انہوں نے نمبر تھے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایک ایمیچور نے بیٹھ کے یہ بجٹ بنایا ہے۔ یہ 5% گروتھ کبھی ہوگی نہیں، یہ 3% بھی ہو گئی تو بڑی بات ہے۔ فائنانس منسٹر کھڑے ہو کے ان نمبرز کو اس طریقے سے مس انٹرپریٹ کرے، کون ان پہ یقین کرے گا؟ معیشت کے استحکام کے لیے مسلح افواج کا ایک بار پھر بڑا فیصلہ۔ چیلنجز اور شرح مہنگائی کے باوجود پاک فوج نے حربی صلاحیتوں میں کمی نہیں آنے دی۔ پاک فوج کا دستیاب وسائل میں ملکی دفاع اور سلامتی کو یقینی بنانے کا عزم۔ مسلح افواج نے گزشتہ 2 سال کی طرح اس سال بھی بجٹ میں اضافی فنڈ کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ مسلح افواج نے یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اپنے اخراجات کو مزید محدود کر دیا۔ ڈیزل اور پیٹرول کی خصوصی بچت کے لیے دورس اقدامات کیے گئے ہیں۔ جمعے کا دن پوری فوج میں ڈرائی ڈے ہوگا، سوائے ایمرجنسی کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ تربیتی مشقوں ٹریننگ کے لیے دور جانے کے بجائے کنٹونمنٹس کے قریب ٹریننگ کا فیصلہ کیا گیا۔ قومی خزانے کی بچت کے لیے غیر ضروری نقل و حرکت میں کمی، آن لائن کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے کئی معاہدوں کو مقامی کرنسی میں کیا گیا۔ پاک آرمی نے کرونا کی مد میں الاٹ رقم میں سے 6 ارب روپے بچا کر واپس کیے۔ عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے پچھلے بجٹ سے 3.5 ارب روپے بچائے گئے۔ رواں سال دفاعی بجٹ قومی بجٹ کا صرف 16% ہے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس ڈیوٹیز کی مد میں 5 سال میں 935 ارب خزانے میں جمع کرائے گئے۔
تحریک انصاف کی حکومت جانے سے ایک اور نقصان، ترسیلات زر میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی میں 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئیں، جو پچھلے سال مئی کے مقابلے میں 6.9% کم ہے، جبکہ اپریل 2022 کے مقابلے میں 25.4% کمی آئی ہے۔ مالی سال 2022 کے ابتدائی 11 ماہ میں ترسیلات زر 6.3% اضافے کے ساتھ 28.4 ارب ڈالر رہیں۔ مئی میں سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے موصول ہوئیں، جو 542 ملین ڈالر ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ ان کے بیٹے احمد عامر نے پڑھائی۔ بعد نماز اثر ادا کی جانے والی نماز جنازہ میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عامر لیاقت حسین گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ کا بعد نماز جمعہ اعلان کیا گیا تھا، تاہم پولیس حکام کی جانب سے پوسٹ مارٹم پر اصرار کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آصف زرداری شہباز شریف کو گھسیٹ رہے ہیں۔ نواز شریف اور مریم کو اندازہ ہو گیا زرداری کی سیاست نے ان کی پارٹی میں تباہی پھیر دی، ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا، یہ لاوارث ہو گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا بی بی سی کو انٹرویو، اختلافات کی خبروں کی تردید، کہا مسلم لیگ کاف متحد ہے، آپس میں مل بیٹھ کر معاملات حل کر لیں گے۔ زرداری سے معاملات طے ہونے پر بولے ایسا کچھ نہیں، میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لا چکے جو ناکام ہوئی، اب بجٹ پیش کرنا ہے جس کے لیے انہیں بندے پورے کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ پارٹی ہماری بالکل متحد ہے۔ سالک تو پہلی دفعہ سیاست میں آیا، جو میں نے سیٹ تیار کی تھی، وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں اس کو۔ نواز شریف اور مریم بی بی کو پتہ چل گیا زرداری صاحب کی پالیٹکس ہے، اس کی وجہ سے تباہی ہوئی ان کی پارٹی میں۔ صحیح میں زرداری صاحب شہباز شریف کو گھسیٹ رہے ہیں، ان کو لاوارث کر دیا ہے۔ یہ کامیاب ہوں گے عمران خان صاحب، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، تبدیلی بھی ہوگی، نظام بہتر بنے گا۔ خان صاحب ٹھیک کر کے میں خود جائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے یہ ہے ملک دشمن لوٹے، ان کو آپ نے ووٹ نہیں دیا۔ جو دھرنے والی پالیٹکس ہے وہ اس کے بعد ہوگی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، 11 ووٹوں والوں کو اللہ نے نواز دی ہے، 170 ووٹوں والے پھر رہے ہیں، سارا کچھ تو ادھر ہی گھوم رہا ہے نا۔ ہماری جماعت مسلم لیگ کے پیچھے شہباز شریف صاحب صرف 2 ووٹوں سے ان کی حکومت قائم۔ طارق بشیر چیمہ صاحب تعلق ہے شجاع صاحب، ان کو اپنی سروائیول جو ہے وہ بڑی مشکل نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف نے ہمارے علاقے میں 15 سال سے کام نہیں کیا تھا، جب کام ہوا ہے نا وہ بہت ریئلائز کر رہے ہیں کہ واقعی ہماری غلطی تھی، ہمیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ یہ آئی ہیں تو دیہاتوں کے اندر خوشحالی ہے، وہ خواتین بھی کہتی ہیں ہم نے ووٹ نہیں دینے دینا کسی اور کو۔ زرداری صاحب کے اور آپ کی معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں؟ کوئی معاملات ان کے ساتھ کیا طے پانے، میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر چکے ہیں، وہ فیل ہو چکا ہے۔ یہ پہلے بندے تو پورے کریں، ان کا بجٹ ہی فیل ہو جانا۔ سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کا مقدمے کے بھرپور دفاع کا اعلان۔ نیب مقدمے کے بعد ARY نیوز پر اپنے رد عمل میں کہا، ملک میں رہ کر قانونی جنگ لڑوں گا، ایسا پروپیگنڈا نہ کریں کہ جس سے ملک کی ترقی متاثر ہو۔ ویری مچ ان پاکستان میں جا کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں گے، نیب نے بتائیں گے ساری کے حالات۔ نیب کا لیٹر بالکل آؤٹ آف لیگل کانٹیکسٹ ہے کہ آپ کال اپ نوٹس دے رہے ہیں کسی شخص کو بغیر کسی چیز کو کنفرم کیے، اور یہ کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج پہ آپ ان سے ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں بغیر کسی چیز کی تصدیق کیے۔ ورلڈ بینک نے اس پروجیکٹ کے بارے میں اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے، یہ پاکستان نہیں ورلڈ کی ہسٹری کا واحد پروجیکٹ ہے جو ان ٹائم مکمل ہوا ہے اور 10% لیس کاسٹ میں مکمل ہو چکا ہے۔ ایسا پروپیگنڈا نہ کریں جس سے ملک کی ڈیولپمنٹ افیکٹ۔ IG اسلام آباد نے PTI دھرنے کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے مظاہرین کے گروپ D چوک کی جانب جانا شروع ہو گئے ہیں، مظاہرین مسلح تھے، قیادت کی جانب سے رکاوٹیں ہٹانے اور مزاحمت پر اکسایا گیا، پولیس اور رینجرز پر پتھراؤ کیا گیا، مظاہرین نے درختوں کو بھی جلایا، مظاہرین کے پتھراؤ سے 23 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے، پولیس نے 77 لوگوں کو 19 مختلف مقدموں میں گرفتار کیا۔ اتنی زیادتی کریں جتنی برداشت بھی کر سکیں، ہم دہشت گرد نہیں۔ حماد اظہر کی رانا ثناء اللہ کو وارننگ، کہا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی ایک مجرمہ کے کہنے پر مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا میرے خلاف 10 FIR کاٹ لی گئیں،
رانا ثناء اللہ: ہم مقدموں سے ڈرنے والے نہیں، وہ دن دور نہیں جب ہم تمہیں پکڑیں گے۔ رانا ثناء اللہ: مریم نواز چاہتے ہیں اس ملک کو پولیس فاشسٹ اسٹیٹ بنایا جائے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی ایک مجرم احکامات دیتی ہے دہشت گردی کی دفعات لگائی جائے۔ اتنی زیادتی کریں جتنی خود برداشت کر سکیں۔ جو لوگ آج طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں صرف دہشت گرد نہیں ہیں، وہ معاشی قاتل ہیں اس ملک کے۔ انہوں نے پاکستان کی خودداری کو بیچا۔ یہ قوم ان کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کرے گی۔ یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے۔ 10 اور میرے خلاف FIR کر دی ہے۔ رانا ثناء اللہ تمہیں یہ بتا دوں، ہم ڈرنے والے دن نہیں پہنچے، تمہیں پکڑیں گے۔ اور شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں پروسیکیوٹر بے ہوش ہو گئے۔ بینکنگ کورٹ میں پروسیکیوٹر فاروق باجوہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ فاروق باجوہ ٹرائل کے دوران بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ FIA پروسیکیوٹر کو فوری طور پر سروسز اسپتال منتقل کیا گیا۔ پاکستان آئندہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی مستقل نشست کے لیے بھارت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ بلاول بھٹو نے اپنے دورے کے دوران امریکی حکام سے ملاقات میں یقین دہانی کروائی ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انکشاف، کہا یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے، وزیر خارجہ پوزیشن واضح کریں۔ بلاول بھٹو زرداری جب امریکہ گئے، کچھ حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی اپنی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے۔ ہندوستان کی سیکیورٹی کونسل میں جو درینہ خواہش ہے پرماننٹ ممبرشپ حاصل کرنے کی، پاکستان آئندہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ہندوستان سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بن جاتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے۔ فارن منسٹر خود اس کا جواب دے، وضاحت کرے یہ جو کیا سرائیاں اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، ان میں حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے گستاخانہ بیانات کے خلاف بھارت کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد نیو دہلی میں لوگوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا اور مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے۔ کلکتہ میں بھی نماز جمعہ کے بعد مختلف علاقوں میں احتجاج کیا گیا۔ الہ آباد کے علاقے پریاگ راج میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ مغربی بنگال اور تلنگانہ میں بھی بی جے پی رہنماؤں کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ لدھیانہ میں مظاہرین نے نوپور شرما اور دیگر بی جے پی رہنماؤں کے پتلے جلائے۔ اور بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات، بنگلہ دیش میں عوام سراپا احتجاج۔ ڈھاکہ میں نماز جمعہ کے بعد عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ہزاروں مظاہرین نے بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ اور مذہبی جذبات مجروح کرنے والے رہنماؤں کو گرفتار کر کے سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ ٹیکسز زیادہ لگانے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ ایپٹما نارتھ کے چیئرمین حامد زمان کا بجٹ پر رد عمل۔ ایوائے سے گفتگو میں کہا بجلی اور گیس مہنگی دی جاتی ہے لیکن وہ بھی تو دیں تو صحیح۔ گیس تو کچھ ہفتے سے بند ہے لیکن بجلی بھی درست نہیں دی جا رہی۔ ایسی صورتحال میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں چل سکتی، ہم اپنے ہدف پورے نہیں کر سکیں گے۔ 28% گروتھ ہوئی ہے اس سال ایکسپورٹ میں، which is the highest in the region۔ اس ساری ریجن میں کسی اور ملک نے 28% ٹیکسٹائل کی گروتھ نہیں دی۔ 21 ارب پہ جا رہے تھے، اب ہم 20 پہ رہ جائیں گے۔ 25 یونٹ ہمارے اس وقت بند پڑے ہیں بیکاز ان کے پاس گیس نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے بجلی کے۔ ہمیں جس ریٹ میں بھی بجلی ملے، ہمیں جس ریٹ میں بھی گیس ملے تو صحیح۔ کچھ ہفتوں کے لیے تو بالکل ہی بند ہو گئی گیس اور بجلی اتنی ایریٹک ہو گئی کہ ہم چل نہیں سکتے، ہم ہدف اپنے میٹ نہیں کر سکیں گے۔ ٹیکس زیادہ کرنے سے اکانومی امپروو نہیں ہوگی۔ یہ جو فکس رجیم میں جا رہے ہیں جو ریٹیلرز کے لیے کہ 3 سے 10 ہزار پہ لے جائیں گے، آپ کی ڈاکیومنٹیشن وہیں رک جائے گی۔ سابق چیئرمین آباد حنیف گوہر کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے جو مراعات کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی تھیں، اس حکومت نے وہ ختم کر دی۔ آباد نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بلند و بالا عمارتیں نہیں بنائیں گے کیونکہ اسٹیل اور سیمنٹ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پچھلی حکومت نے جو مراعات دی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے وہ تمام مراعات ختم کر دی۔ سب سے زیادہ جو جاب پرووائڈر انڈسٹری آفٹر ایگریکلچر
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اس طرف جا رہی ہے کہ یہ انڈسٹری کا بالکل ہی قلعہ کما کر دیں. آج کا جو بجٹ ہے یہ سارے کا سارا سیاسی بجٹ ہے. کم سے کم جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں وہ ہم نہیں بنائیں گے. جو اس کی اسٹیل کی کاسٹ ہے, جو سیمنٹ کی کاسٹ ہے, جو باقی را مٹیریل کی کاسٹ ہے, اس وقت کی جو مہنگائی ہے, اس وقت کا جو ظلم ہے, وہ کسی صورت بھی ہماری انڈسٹری برداشت نہیں کر سکتی. لوگوں کو نکالنا ہم نے شروع کر دی ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.